اگلی بات صحابہ کرام کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں کیا ڈالیں گے؟ اسی انجینئر کا ایک چیلا ایک دن مجھے گفتگو میں بات آ گئی، میرے پاس آ گئے، میں نے کہا جی آ جائیں، آ گئے وہ، مولانا ایک بات کہوں، میں نے کہا بڑے شوق سے، حضرت معاویہ کے دور میں ممبروں پر حضرت علی کو گالیاں دی جاتی تھی، آپ حضرت معاویہ کو رضی اللہ، حضرت علی کو بھی رضی اللہ، سچ بتاؤ۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا ذرا کوئی گالی تو بتا دو، کون سی ممبروں پر ہوتی تھی؟ نہیں، پہلے اس سے میں نے ایک بات اور کہی، میں نے کہا اچھا گالیاں دی جاتی تھی؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا یہ تجھے پتہ چلا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ کے بیٹے امام حسن کو پتہ نہیں چلا تھا جس نے صلح کی ہے؟ اسے نہیں پتا تھا، وہ تو صلح کر رہا ہے، تو حضرت علی کا زیادہ رشتہ دار لگتا ہے حضرت حسن سے، امام حسن کو نہیں پتا۔ مجھے کہتے ہو سکتا ہے امام حسن تک بات نہ آئی ہو، چھپ چھپا کے گالیاں دی جاتی ہوں۔ پھر میں نے کہا اب تیرا جھوٹ پکڑا گیا، ادھر کہتے ہیں ممبر پہ دی جاتی تھی، ادھر کہتے ہیں چھپ چھپا کے، اوہ ممبر کی بات چھپ چھپائی ہوتی ہے؟ اچھا چلو دوسری بات، کون سی گالی تھی؟ ذرا وہ گالی لکھ کر بھیجو مجھے، گالی تو لکھ کر بتا دو، کون سی گالی تھی؟ کون سی گالی تھی؟ مسلم سر پاؤں کا زور لگایا، ایک گالی ثابت نہ کر سکے۔ مجھے کہتے ہیں مولانا مجھے موقع دیں، ایک ہفتے بعد میں استاد جی سے پوچھ کے آ جائے۔ انہوں نے کوئی رابطہ کیا تو آ گئے، ہاں جی بتائیں، مسلم شریف کی حدیث میں۔ میں نے کہا واہ، سر آنکھوں پہ دکھا، کہاں ہے مسلم میں؟ ہم نے کوئی مسلم چھٹیاں نہیں کی، میری 1 گھنٹے کی چھٹی نہیں ہے سیاستہ میں، تو مسلم کی بات کرتا ہے؟ حضرت مولانا اگر کوئی چھٹی گھنٹے کی ہو جاتی نا، میں استاد جی سے گھر جا کر پڑھ لیتا تھا کہ تاکہ سند متصل رہے، اس کا انفصال نہ ہے۔ میں نے کہا جی ہمیں دکھا، میں تیرا ہاتھ چوموں گا، دکھا مسلم، بسم اللہ، کہاں ہے؟ وہ لے دے کے ایک روایت لایا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص حضرت معاویہ کے پاس گئے، تو حضرت معاویہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو کہا کہ آپ حضرت علی کے موقف کی تائید کرتے، ہماری تائید نہیں کرتے، خون عثمان پہ آپ کو ہماری تائید کرنی چاہیے تھی، آپ کو حضرت علی المرتضیٰ کی حکمت عملی کے خلاف بات کرنی چاہیے تھی، آپ نے ان کے خلاف کیوں نہیں کہا؟ میں نے کہا بس۔ کہتا جی بس، یہ گالی ہے؟ اسے گالی کہتے ہیں؟ اے شرم کر، چھوڑی پانی پا کے ڈب مار، اسے گالی کہتے ہیں؟ کہتے پھر حضرت علی کے خلاف موقف کی بات کیوں کرتے تھے؟ میں نے کہا بھائی خون عثمان پہ لڑائی ہوئی تھی، تلواریں چلی تھی، جنگ ہوئی تھی، وہاں جب لڑائی پڑے تو ایک بندہ اپنے دوسرے دوست کو نہیں کہہ سکتا یار میرا ساتھ دے یا اس کا ساتھ دے۔ جب تک معاملہ چلتا رہا تو اپنی اپنی حکمت عملی رہی، جب حضرت حسن نے صلح کر لی تو دونوں کی حکمت عملی ایک ہو گئی۔ لڑائی کے دور کی بات کو، اس موقف کو تو بات کر، اچھا وہ دونوں اگر اس مسئلے پر ایک دوسرے سے بات بھی کر رہے ہیں، اگر یہ جرم ہے تو کل کوئی بے ایمان یہ کہہ دے کہ وقت کے 2 نبی نعوذ باللہ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے تھے، مار کٹائی کرتے تھے ایک دوسرے کی، کیا کرو گے؟ اور وہ آیت پڑھ کے دکھا دے، یبن ام لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سیدنا ہارون علیہ السلام کے پاس گئے، اتنے جذبات میں آئے کہ سر کے بالوں سے بھی پکڑا، نوچا اور داڑھی کے بالوں سے پکڑ کر انہیں تنبیہ کی، تو حضرت ہارون کو یہ عرض کرنا پڑی کہ اے میرے ماں جائے بھائی، جس ماں کا دودھ تو نے پیا اس اماں کا دودھ میں نے پیا، ہم ایک ماں کی اولاد ہیں، یبن اماں لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، میرا موقف تو سن لو، میری بات تو سن لو، میں نے بنی اسرائیل میں 2 ٹکڑے نہیں کیے، میں اس وجہ سے خاموش تھا کہ کہیں فرقہ واریت عام نہ ہو جائے۔ حضرت موسیٰ رک گئے۔ اگر اس طرح کی بات میں کوئی بات آئے، شکر ہے کہ اس وقت کوئی وہاں انجینئر نہیں تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کہتا نعوذ باللہ، تم اس نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہو جس نے اپنے بھائی کے ساتھ نعوذ باللہ یوں کیا۔ اے خدا کے بندے، کوئی عقل کو ہاتھ مارو۔ سیدنا معاویہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ پہ اتنی تمہاری باتیں۔ اچھا میں ایک بات تمہیں کہہ رہا ہوں، سنیے، کبھی کبھی ایک عجیب باتیں دنیا میں شروع ہو جاتی ہیں، وہ کیا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے حضرت علی المرتضیٰ کے مقابلے میں اتنے سخت ہو گئے تھے کہ حضرت علی المرتضیٰ کے خلاف باقاعدہ جو بندہ بات کرتا اسے کھانا کھلاتے، جو بات نہ کرتا اسے کھانا نہ کھلاتے، اس کی روٹی بند کر دیتے۔ کذابو، جھوٹ نہ بولو اس مسئلے پر، صحابہ کرام کے خلاف ابن عساکر اٹھائیں، امام ابن عساکر رحمہ اللہ تاریخ مدینہ دمشق میں لکھتے ہیں کہ جس وقت جنگ جاری تھی، ان کی تیاریاں ہو رہی تھی،
ملک روم کے بادشاہ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو دھمکی آمیز خط لکھا اور وہاں کہا اے علی میری بیعت کر ورنہ میں یہ وہ کر دوں گا. حضرت معاویہ تک یہ بات پہنچی تو سیدنا معاویہ بن ابی سفیان نے روم کی سلطنت کے بادشاہ کو خط لکھا حضرت علی المرتضیٰ کے جواب سے پہلے, اور خط کے الفاظ امام ابن عساکر نے تاریخ مدینہ دمشق میں لکھے ہیں, یا لعین الروم لئن لم تنتہ وترجع الى بلادک لاستلحن انا وابن عمی ولأضیقن علیک الارض بما رحبت. اور رومی لعین, تیری جرت, تیری ہمت, سکت, طاقت و قوت, تو علی المرتضیٰ کو دھمکی دے گا ہماری اندرونی چند باتوں کی چپکلش کی وجہ سے. اگر تو نے اپنی فوجیں علی المرتضیٰ کی سرحدوں سے واپس نہ کی اور تو اپنے ملک کو واپس نہ پلٹا, میں اور میرے چچے کا بیٹا علی المرتضیٰ صلح کر کے ایک ہو جائیں گے اور تجھے وہاں ڈالیں گے جہاں تک تیرے اوپر زمین تنگ ہو جائے گی. یہ جملہ کہاں جائے گا؟ یہ خطوط کہاں جائیں گے؟ یہ محبت کی باتیں کہاں جائیں گی؟ یہ تو بتاتے ہوئے انجینئروں کی زبانیں گونگو جا رہی ہیں. یہ آپ کو نہیں بتایا جا رہا. جب میں نے اس طرح کے کلپس اس انجینئر کے خلاف بنانے اور بات کرنے اور یوں چیلنج سے گفتگو کرنا شروع کی تو مجھ سے انہوں نے رابطہ کیا بندے درمیان میں ڈال کے کہ مفتی صاحب آپ تو بہت ٹھیک بات کرتے تھے, آپ تو بہت اچھی باتیں سناتے تھے, آپ کو کیا ہو گیا؟ میں نے کہا کیوں؟ جو بری بات ہوگی آپ جھوٹ بولیں گے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر, اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کے خلاف آپ کلمہ طیبہ کے بدلنے کی بات اور جھوٹا الزام لگائیں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اہل حق کی زبانیں خاموش رہیں گی؟ وہ جواب نہیں دیں گے, وہ بتائیں گے نہیں, وہ سمجھائیں گے نہیں؟ تو میرے دوستو, میری بات کا مطلب یہ ہے اس طرح فتنے بازی آ رہی ہے اور دین سے دور کیا جا رہا ہے. اور جو لڑکا صرف یوٹیوب تک بیٹھا ہے, جو لڑکا صرف انٹرنیٹ تک بیٹھا ہے, وہ گھر میں بیٹھ کے سمجھتا ہے جی بڑی بات ہو رہی ہے, بڑی بات ہو رہی ہے, اجی فلاں اور